خیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے ساتھ نکلے ہیں تو 6 باتیں اچھی طرح سمجھیں۔ نمبر 1، حضرت صدیق اکبر نے ہجرت پر جانے سے 4 ماہ پہلے 2 اونٹ تیار کر لیے تھے کہ کسی وقت بھی ہجرت کو کمانا ہے اور شاید ہم دونوں کو اکٹھا جانا پڑے اللہ۔ نمبر 2، اندھیری رات میں راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن ارقد کو اجرت پر تیار کر لیا تھا کہ راستہ بتانا ہے اور فلاں وقت ہمارے پاس پہنچ جاؤ۔ نمبر 3، اپنے بیٹے عبداللہ رضی کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ تم نے مکہ کی CID رہنی ہے، حالات ہم تک پہنچانا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، رپورٹنگ کرو۔ نمبر 4، اپنی بیٹی اسما کو ذمہ داری لگا دی کہ ہم جہاں تک جائیں گے اطلاع مل جائے گی، کھانا وہاں پہنچانے کا انتظام کرنا ہے۔ نمبر 5، اپنے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ کی ذمہ داری لگا دی کہ بکریاں چراتے چراتے شام کو وہاں جگہ پر لے آنا، ہم وہاں پہ تازہ دودھ پی لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور چھٹی بات، گھر میں جتنا مال تھا سمیٹ کے حضور کے ساتھ چل پڑے۔ والد نابینے تھے، بوڑھے تھے، بیٹی سے کہا اسما 2 دکھ ہو گئے، ایک تو بیٹا چلا گیا تمہارا باپ، اور دوسرا دکھ گھر میں چھوڑے ہی کچھ نہیں۔ ان نے باپ کو تسلی دینے کے لیے ایک مٹکے میں یا گھڑے میں پتھر رکھے اوپر باپ کا ہاتھ پھروا، دیکھے کتنا وزنی ہے، پیسے یہاں پر ہیں، مال چھوڑ کر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ایک دکھ تو ہے لیکن دوسری مالی پریشانی تو نہیں ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو صدیق اکبر نے کتنا اہتمام کیا ہے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، اب کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب دل میں خیالات ہے کہ دشمن آگے نہ چھپاؤ، آگے ہوتا ہے، خیالات ہے پیچھے سے نہ ہو، پیچھے ہوتے ہیں، خیالات ہے دائیں سے نہ ہو، دائیں طرف ہو جاتے ہیں، ذہن میں آئے بائیں نہ ہو، یوں عجیب صدیق اکبر پر غم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالنے کا اور آپ کی حفاظت کا۔ پتھریلی زمین ہے، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں، صدیق اکبر کے پاؤں بھی زخمی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زخمی ہوئے، خون مبارک نکلنے لگا۔ صدیق اکبر بیٹھ کے حضور میرے کندھوں پر تشریف فرما ہو جائے۔ اس اپنے خادم کے دل جوئی کے لیے پیغمبر کندھوں پر سوار ہو گئے۔ صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار کی طرف چل پڑے۔ یہاں بات سمجھنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ جا رہے، اہل مکہ کی امانتیں تھیں، علی کو ان کے حوالے کر دیا کہ علی ان کی امانتیں سپرد کرو پھر آنا، اور خود کو ابو بکر کے ساتھ چلا دیا۔ تو 2 امانتیں ہیں، ایک اہل مکہ کی جو حوالے علی کے کی ہیں، ایک امانت خدا کی جو پیغمبر کا وجود ہے حوالے صدیق کا کیا ہے۔ اب آپ خود فرمائیں کہ کس امانت کا زیادہ حق تھا اس کی حفاظت کی جائے، اہل مکہ کے مال کہاں اور پیغمبر کی ذات کہاں؟ اہل مکہ کے مال کے امین علی تھے اور خدا پاک کے منتخب وجود حضرت محمد کے امین اللہ کے حبیب کے چہیتے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں چونکہ اب سیرت تو پوری بیان نہیں کر رہا، پورے ہجرت کے واقعات کو پیش نہیں کر رہا، میں تو بڑے اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ یہاں یہ بات سمجھیں، مشرکین مکہ نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ گرفتار کر کے لائے یا سر لائے 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ یہی اعلان ابو بکر کے لیے تھا، زندہ گرفتار کر کے لاؤ یا ان کا سر لاؤ، 100 اونٹ انعام دیں گے۔ دشمن خدا بھی سمجھتا تھا کہ پیغمبر کا جانشین ابو بکر، پیغمبر کا جانشین ابو بکر، اس کے بعد اور اسی کو سنبھالو۔ تو جو سر کی قیمت پیغمبر کیا وہی صدیق کی لگی ہے۔ دشمن بھی سمجھتا تھا، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ کس قدر اعتماد پیغمبر کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھیں، سر کی قیمت کا دین کی لگنا یہ پیغمبر کی سنت ہے، صدیق کی سنت ہے۔ اگر اس کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے تو ڈرنا نہیں ہے، جھجکنا نہیں ہے، دل چھوٹا نہ کرو، دین کے ساتھ جھک کر لگے رہو، چمٹے رہو، جو قربانی دینی پڑے دے دو، دین مت چھوڑو۔ اللہ عافیت رکھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے اوپر کوئی مشکل آ جائے، لیکن گھر چھوڑنا ہے چھوڑ دو، قبیلہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، ملک چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، کسی وقت میں دنیا کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، لیکن خدا کے دین کو کبھی نہ چھوڑنا۔ بس اس دنیا تو ویسے ہی چھوٹنا ہے، اللہ کے لیے چھوٹ جائے تو اور کیا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں، غار تھی، غار ثور۔ حضور ٹھہرے پہلے میں جاتا ہوں کہ اندر سانپ نہ ہو، کوئی چیز ڈس نہ دے۔ اندر گئے، صاف کیا، صفائی کر دی، غار کو صاف کر دیا، اس کے اندر کپڑا اپنے پاس تھا، چھوٹ ٹکڑے کیے، چھوٹ سوراخ بند کیے اور کہا حضور اندر تشریف لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے،
اب ایک دو سوراخ باقی تھے، وہاں صدیق اکبر نے اپنی ایڑی کو رکھ دیا اور بیٹھ کے کہا حضور آپ آرام فرمائیں۔ صدیق اکبر نے جو بستر پیغمبر کا صدیق کی گود ہے، حضور آرام فرمائیں، سبحان اللہ، آرام فرمائیں، آرام فرما رہے۔ نبوت کے مبارک سر کے لیے کبھی گود صدیق کی ہے، کبھی گود صدیقہ کی ہے۔ پیغمبر کے سر کو کبھی راحت صدیق دے رہے ہیں، کبھی صدیق کی بیٹی صدیقہ دے رہی ہے۔ غار ثور کس قدر خوفناک منظر تھا، صدیق کی گود میں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ جب دنیا چھوڑ کے قبر کی طرف جا رہے ہیں تو صدیق کی بیٹی صدیقہ کی گود میں حضور آرام فرما رہے تھے، اور یہاں سے آپ کی جان دنیا سے یعنی آپ کی جانے جانا اللہ کے حوالے ہوگی۔ میں اس پر ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، باتیں بہت کہنے والی ہیں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت ایک ہے غار اور ایک ہے مزار۔ غار تو غار ہے، آپ جانتے ہیں، مزار قبر مبارک ہے۔ میں کہتا ہوں غار میں بھی خدشہ سانپ کا ہے، قبر میں بھی خدشہ سانپ کا ہے۔ غار میں خدشہ ہوتا ہے سانپ کا تو صدیق محافظ بن کے بیٹھے ہیں۔ پیغمبر احسان کا بدلہ کیسے دیتے ہیں؟ قبر میں بھی سانپ کا خدشہ ہوتا ہے تو وہاں پیغمبر پہلے گئے ہیں، صدیق بعد میں آئے ہیں، یا صدیق حفاظت کر رہے ہیں تو قبر میں پیغمبر آج بھی صدیق کے محافظ بنے بیٹھے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں تو موذی آیا اور صدیق نے اپنی ایڑی پر اس کے ڈنگ سے برداشت کیے، نبوت کو بلایا، اور وہاں جہاں پیغمبر آرام فرما ہے وہاں تو کسی موذی کا آنے کا تصور بھی نہیں۔ پیغمبر کا وجود اطہر جنت الاعلیٰ سے افضل جگہ موجود ہے، وہاں کسی موذی نے کہاں پر کیا آنا ہے۔ لیکن صدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آج محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر زہر لگا تھا اور سانپ نے ڈسا تھا، امام علی بن سلطان محمد ابو الحسن نور الدین ملا علی قاری رحمہ اللہ، وفات 1014 ہجری، حضرت نے یہ بات فرمائی ہے کہ وَكَانَ أَيِ الْإِنْتِقَاذُ سَبَبَ مَوْتِهِ فَحَصَلَ لَهُ شَهَادَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سانپ نے ڈسا تھا اس وقت اس کا اثر ختم ہو گیا، اور موت کے وقت یہی اثر پلٹا اور یہ آپ کی موت کا بظاہر سبب بنا، تو صدیق اکبر کو بھی اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہوئی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کا ملا ہوا گوشت خیبر کے موقع پر یہودیہ عورت نے دیا، آپ نے لقمہ منہ میں رکھ لیا، وہی آ گئی، اطلاع مل گئی، آپ نے اس کو باہر پھینک دیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اس زہر کا اثر بوقت موت پھر ابھر آیا اور حضور کی شہادت کے دنیا سے جانے کا سبب وہی بنا۔ تو جس طرح پیغمبر پاک کی موت کا سبب زہر کے اثر کا دوبارہ ابھرنا تھا، صدیق اکبر کی موت کا سبب اس زہر کے اثر کا دوبارہ ابھرنا تھا۔ جس طرح ان کو اس طرح شہادت ملی، صدیق کو بھی اسی طرح شہادت ملی۔ تو دیکھیں کس طرح مماثلت ہے پیغمبر اور صدیق اکبر میں۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ صدیق کے حضور کے ساتھ مشابہات کون سی ہیں، اس پر مستقل گفتگو ہونی چاہیے۔ میں فی الحال بہت مختصر بات کر رہا ہوں تاکہ کسی قدر میں بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں دشمن تلاش کرتا پہنچا ہے اور غار تک پہنچا ہے۔ جو پاؤں کے نشان سے آتے تھے، ہم ان کو کھوجی کہتے ہیں، وہ ساتھ ہیں۔ غار تک پہنچ گئے، کہا جی یہاں تک تو ان کے نشانات بتاتے ہیں آئے ہیں، آگے کہاں گے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا، مکڑی جالا بن دیا، کبوتری انڈے دے دیے۔ اب وہ کیسے سمجھتے ہیں کہ اندر کو بندہ بھی ہو سکتا ہے، تصور بھی نہیں تھا۔ صدیق اکبر غم زدہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن، صدیق غم زدہ نہ ہو، ان اللہ معنا۔ یہ نہیں فرمایا لا تخف، ڈر نہیں، یہ فرمایا لا تحزن، غم زدہ نہ ہو، نقطہ سمجھنا۔ یہ نہیں کہا لا تخف صدیق ڈرو نہیں، کہا لا تحزن صدیق غم زدہ نہ ہو۔ خوف کی نفی نہیں کی، حزن کی نفی کی ہے۔ خوف اور حزن میں ایک فرق یہ ہے کہ خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے بارے میں، حزن ہوتا ہے دوسرے کی ذات کے بارے میں۔ صدیق کو اپنی ذات کا خوف نہیں تھا کہ میرا کیا بنے گا، غم پیغمبر کی ذات کا تھا، حضور کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے قرآن لا تخف نہیں کہتا، لا تحزن کہتا ہے۔ نقطہ سمجھے؟ ابو بکر صدیق اتنے کیوں پریشان ہیں؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر حضور کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی میں مارا گیا، اثر میری ذات اور میرے خاندان تک ہے، خدا نخواستہ کچھ آپ کو امت ہو گیا، پوری امت یتیم ہو جائے گی۔
میں تو اس پر پریشان ہوں، میں اس پر پریشان ہوں کہ مجھ جیسے کروڑوں ہوں فرق نہیں پڑتا، اور آپ جیسا ایک تو اربوں میں کوئی ہوتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ پیش کر رہا ہوں۔ مجھے اس پر ایک اپنا واقعہ یاد آیا کہ میں گاڑی میں تھا، ڈرائیور میرا گاڑی چلا رہا تھا اس وقت، تو اس نے گاڑی بہت سپیڈ سے چلائی۔ میں نے کہا ذرا محتاط گاڑی چلاؤ، اتنی تیز نہ چلاؤ۔ اور پھر میں نے اس کو مزاح میں کہا، میں نے کہا دیکھو میری بات سمجھو، اگر ایکسیڈنٹ میں تو مرا گیا تو ایک ڈرائیور مر جانا ہے، اور ایکسیڈنٹ پہ میں مر گیا آدھا دیوبند مر جانا ہے، تو بیٹا گاڑی کو احتیاط سے چلاؤ۔ میں سمجھانے کے لیے، مزاح کے لیے اس کو بات کہتا تھا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے شدائی ہیں، زندگی نبوت کے ساتھ گزاری ہے۔ میں نے بہت مختصر سی سیرت بیان کی ہے، بہت خلاصہ بیان کیا ہے، بہت شارٹ کٹ بات کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 آدمیوں کا امیر حج بنا کر روانہ کیا، اور 20 اونٹ صدیقہ قربانی کے ساتھ لے کر چلے گئے۔ سورہ برا کی آیات نازل ہو گئی کہ وہاں جا کر مجھے کفار کو بتا دینا ہے، مشرکین کو بتا دینا ہے کہ تمہارے مادو کیا حیثیت ہے۔ میں اس پر مختصر سی بات آگے کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے نبی نے بھیجا، علی تم بھی جاؤ۔ آئے تو صدیق اکبر نے پوچھا، علی تمہیں امیر بنایا گیا ہے؟ کہا نہیں، امیر تو آپ ہی ہیں۔ مناسک اور احکام حج آپ بتائیں گے؟ ہاں جی آپ بتائیں گے۔ پھر کیا مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ جو مشرکین سے برات کا اعلان کرنا ہے وہ میرے ذمہ ہے کہ میں کروں گا۔ اس وقت عرب میں رواج یہ تھا کہ جب کسی سے معاہدہ توڑنا ختم کرنا ہو تو اعلان پھر وہ شخص خود کرتا ہے یا اس کا رشتہ دار کرتا ہے۔ تو صدیق اکبر کی بجائے علی المرتضیٰ کی قرابت زیادہ تھی، تو بھیجا گیا کہ تم جا کر وہاں اعلان کرو، اور انہوں نے وہاں جا کر اعلان فرمایا۔ وہ 3 اعلان تھے، آگے آئیں گے، کہ آج کے بعد مشرک حرم میں داخل نہ ہو، بیت اللہ کا یہ طواف ننگا نہ کیا جائے، جن کے ساتھ معاہدہ تھا پورا کیا جائے گا، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں 3 ماہ تک دیے جاتے ہیں، وہ اگر اسلام قبول کرتے ہیں ٹھیک، وگرنہ ان کی گردنیں اڑا کے رکھ دی جائیں گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، مزاج کو بہت سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3654، اور آپ نے فرمایا، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا ہے، اپنا بندہ بھی عبدن، ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو دنیا کو چھوڑ دے۔ اس نے دنیا کو چھوڑ کے آخرت کا انتخاب کر لیا ہے۔ ابو بکر صدیق رونے لگ گئے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں بہت تعجب ہوا، کس بات پہ روتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو آخرت میں، اس نے آخرت کو پسند کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، فکان رسول اللہ والمخیر، یہ حضور کی ذات ہے، آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، لگتا ہے حضور کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں، کان ابو بکر عالمنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہم میں سب سے بڑے عالم تھے۔ کان ابو بکر عالمنا، صدیق اکبر ہم میں سب سے بڑے عالم تھے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، ایک نقطہ سمجھنا۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ حضرت امام بخاری سب سے بڑے محدث امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، تم ان کی تقلید نہیں کرتے، تم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو جو امام بخاری سے چھوٹے محدث ہیں۔ یہ سوال کیا، میں نے کہا ایک بات سمجھنا، میں تمہاری بات کو مان بھی لوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ چھوٹے درجے کے محدث تھے، امام بخاری بڑے درجے کے محدث تھے، میں مان بھی لوں، تو بات سمجھنا، ان دونوں میں وہی فرق ہوگا جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو ہریرہ میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم حاضر الامہ، صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے۔ ابو ہریرہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے محدث تھے، لیکن امام اور خلیفہ ابو بکر ہیں، ابو ہریرہ نہیں ہیں۔ میں مان بھی لوں تمہاری بات تو یہ کہہ دیں گے کہ سب سے بڑے عالم ابو حنیفہ ہیں، سب سے بڑے محدث حضرت امام بخاری ہیں، لیکن ہم تقلید امام بخاری کی نہیں، امام حنیفہ کی کرتے ہیں۔ توجہ، وجہ مسئلہ پوچھا جائے ابو ہریرہ ابو بکر رضی اللہ عنہما بات پیغمبر کی کہتے ہیں، مسئلہ پوچھا جائے
امام بخاری امام حنیفہ رحمہم اللہ بات پیغمبر کی کہتے ہیں، جو مزاج ان دونوں میں فرق تھا وہی ان دونوں کے مزاج میں فرق ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا جائے مسئلہ، وہ قال رسول اللہ کہہ کر بتاتے، جب مسئلہ ابو بکر سے پوچھا جائے قال ابو بکر کہہ کے مسئلہ پیغمبر والا بتاتے، امام بخاری سے پوچھا جائے قال رسول اللہ کہہ کے مسئلہ نبی والا بتائیں، ابو حنیفہ سے پوچھا جائے مسئلہ پیغمبر والا قال ابو حنیفہ کہہ کر کہا ہے۔ توجہ رکھنا، فرق کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق پہ غلبہ خشیت کا تھا، وہ نبی کا نام لیتے ڈرتے، مسئلے میں اپنی طرف نسبت کر کے مسئلہ بیان کر دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے، وہ محبت کا غلبہ تھا، الفاظ نبوت کو منو ان نقل کر دیتے۔ ادھر مسئلہ امام حنیفہ سے پوچھیں، غلبہ خشیت کا ہے، الفاظ نبوت کو بیان کرنے میں ڈر جاتے، مسئلہ نسبت اپنی طرف کر کے بیان کر دیتے۔ امام بخاری غلبہ محبت کا ہے، الفاظ نبوت کو جواب میں نقل کر دیتے۔ تو عالم صحابہ میں بڑے عالم ابو بکر تھے، بڑے محدث امام ابو ہریرہ تھے، تقلید ابو حنیفہ کی ہے، وہ عالم ہے۔ اگر مان لیا جائے امام بخاری محدث بڑے ہیں لیکن ابو حنیفہ عالم بڑے ہیں، تو جس طرح صحابہ میں بڑے عالم ابو بکر، تقلید ان کی تھی، بعد والوں میں بڑے عالم ابو حنیفہ، تو تقلید ان کی ہے۔ ان کو امام مانا ہے مصلح کا اور انہیں امام مانا اجتہاد کا۔ ذرا بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرماتے ہیں ابو سعید کان ابو بکر عالمنا، مزاج شناخت۔ میں بار بار کہتا ہوں کسی دینی تحریک میں شامل ہونا ہے تو صدیقی مزاج پیدا کرو، جس کے ساتھ چلتے ہو اس کے مزاج کو سمجھو، اس کے مزاج کے مطابق چلو، کبھی آپ کو دینی کام کے اندر الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے، امت کو صدیق کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3659۔ ایک عورت آئی، اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا، فرمایا امرا ان ترجع الی کا بات میں آنا، کہا ارأیت ان جئت ولم اجد کا، اگر میں پھر آؤں اور آپ نہ ہوں، کانا تقول الموت، یعنی آپ دنیا چھوڑ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس جانا، اگر میں نہ ہوں تو پھر ابو بکر کے پاس جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر کے حوالے امت کو فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت ہے، مصلح امامت پہ صدیق کو کھڑا کر رہے ہیں، بیماری بہت ہے، اٹھنا مشکل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، لم یسمع الناس من البکاء، وہ اتنا روئیں گے کہ لوگوں کو اپنی قرات بھی نہیں سنا سکیں گے۔ آپ یوں فرمائیں عمر سے کہہ دیں وہ نماز پڑھائیں۔ پھر امی عائشہ نے حفصہ سے کہا کہ جو بات میں نے کی یہی بات تم حضور سے عرض کر دو کہ صدیق اکبر خشیت کی وجہ سے نہیں پڑھا سکیں گے، آپ عمر سے کہہ دو۔ حضرت حفصہ نے بھی کہا، اللہ نے فرمایا ماہ رک جاؤ حفصہ، عمر کو نہیں کہنا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کو نماز وہی پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے امت کو صدیق کے حوالے کیا، اپنا مصلح بھی صدیق کے حوالے کیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے صدیق اکبر کے دو مکان تھے، ایک مسجد نبی کے ساتھ جس کا ایک دروازہ مسجد نبی کی طرف کھلتا تھا، کھڑکی۔ جب حضور نے سارے دروازے بند کیے، صدیق کی کھڑکی کھلا رکھا، فرمایا ہر دروازہ بند کر دو الا خوفۃ ابی بکر، یہ کھلا رہنے دو۔ تو مسجد کی طرف دو ہی دروازے آتے تھے، یا پیغمبر کا یا صدیق کا، اللہ اکبر، یا حضور کا یا جانشین کا، دونوں دروازے۔ صدیق اکبر ایک مقام یہ تھا، اور ایک مکان آپ کا مدینہ میں ایک جگہ تھا سنح، وہاں پر تھا۔ تو وفات کے وقت قریب تھا اور آپ اپنے گھر سنح میں تھے، اطلاع ملی، گھوڑے پر تشریف لائے دوڑتے ہوئے، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساری رو پڑے اور ایک جملہ کا بے ابی انت و امی، میرے باپ اور میری ماں پر فدا ہو جائے، لا یجمع اللہ علیک موتتین، اے پیغمبر اللہ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا۔ یہ صدیق اکبر نے عقیدہ حیات النبی بیان کیا ہے، توجہ رکھنا۔ اے اللہ کے نبی بے ابی و امی، بے ابی انت و امی لا یجمع اللہ علیک موتتین، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، خدا آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا۔ ایک موت کون سی؟ ابھی آ گئی،
دوسری موت کون سی؟ جو قبر میں آتی ہے، وہ کون سی ہے؟ قبر میں مردے کو دفن کر دیا جائے، روح کو لٹا دیا جائے، توجہ رکھنا، اس سے پھر سوال ہوتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ دینی محمد، دینی الاسلام و دینی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جواب دے دیے ربی اللہ میرا رب اللہ، نبی محمد میرے محمد نبی ہے، دین الاسلام میرا دین اسلام ہے۔ پھر ان سوالوں کے بعد جواب دے دیے، اب اس کے لیے اللہ پاک ایک انتظام فرماتے ہیں، سبحان اللہ، حکم ہوتا ہے جنت کا بچھونا دو، افرشوا من الجنہ، جنت کا لباس دو، البسوا من الجنہ، جنت کا لباس دے دو، جنت کا بچھونا، جنت کا لباس، وفتحوا له بابا الی الجنہ، جنت کا دروازہ کھولو، یاتی من طیبہا و روحہا، جنت کی خوشبو ہوا آ رہی ہے، نم کنومت العروس، آج سو جو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ توجہ رکھنا، نوم، یہ جو نوم بصورت نیند آتی ہے، موت بصورت نیند آتی ہے، یہ امتی پر آتی ہے۔ تو قبر میں امتی پر نیند آتی ہے، اس کو موت کہتے ہیں، موت بصورت نیند۔ پیغمبر پر یہ موت بھی نہیں آتی جو بصورت نیند ہے۔ صدیق کہہ رہے حضور ایک موت آپ کے اوپر آ گئی، اب اگلی موت قبر میں جو امتی پر آتی ہے نیند کی صورت میں آپ پر، وہ بھی نہیں آئے گی۔ لا یجمع اللہ علیک الموتتین، اللہ پر دو موتیں کبھی نہیں جمع کرے گا۔ اٹھاؤ یہاں بخاری کا حاشیہ، محدث احمد علی سہارنپوری، دیوبند کے پہلے بانیوں میں سے اینٹ رکھنے والے، اٹھاؤ ذرا، فرماتے ہیں لا یتعقبہ الموت بل یستمر حیا، اب پیغمبر پر موت کبھی نہیں آتی، پیغمبر ہمیشہ رہتے ہیں۔ اس کو ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر تفصیل سے بیان کریں۔ یہ صدیق اکبر تھے، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کرام پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں اجتماع ہوا، خلافت، خلیفہ کس کو چنے، انصار ایک طرف، مہاجر ایک طرف، مشورہ شروع ہو گیا۔ اب انصار کی خواہش یہ تھی ایک امیر انصار کا ہو، ایک انصار میں سے ہو، ایک مہاجرین میں سے ہو، تو دونوں مل کر کام کریں، ان کی رائے تھی، یہ ان کی رائے تھی کہ ہم دونوں میں سے ایک کو انتخاب کریں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، اور دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں گفتگو تیار کر کے گیا تھا، اور میرا خیال تھا جتنی اچھی گفتگو میں کروں گا شاید اتنی اچھی گفتگو ابو بکر نہ کرے، میں گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ ابو بکر صدیق نے نہیں، عمر تم خاموش رہو، صحیح بخاری حدیث نمبر 3668، تم خاموش رہو۔ ابو بکر صدیق نے بات کی، انہوں نے کہا دیکھو انصار، ہم امراء تم وزراء، نحن الامراء وانتم الوزراء، ایسے کرو۔ حضرت خباب بن منذر نے کہا نہیں ایک امیر ہمارا ایک تمہارا۔ ابو بکر نے فرمایا نہیں، ہم امراء تم وزراء۔ کیوں؟ ایک تو ہم مکہ مکرمہ کے جو عرب کے وسط میں ہے، نمبر دو ہمارا جو نسب حسب ہے وہ بہت عالی ہے، قریش، عرب ہم احسنا۔ حضرت عمر نے بیعت کی، ابو عبیدہ نے بیعت کی، پھر سب نے بیعت کی، سب اس پر متفق۔ اس پر مختلف روایات ہیں بیعت کے موقع پر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقام خطیب الانصار سعد بن عبادہ انصاری، یہ انصار کے خطیب تھے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اتعلمون ان رسول اللہ کان من المہاجرین وخلیفۃ من المہاجرین ونحن کنا انصار رسول اللہ ونحن انصار خلیفتہ کما کنا انصارہ۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، آپ کا خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا۔ جب حضور تھے ہم نبی کے انصار تھے، جب حضور نہیں رہے ہم حضور کے خلیفہ کے انصار ہوں گے۔ اور اس کے بعد بیعت شروع ہو گئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار نے کہا تھا ایک امیر ہم میں سے ایک تم میں سے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کیا تم جانتے نہیں ہو حضور پاک نے ابو بکر کو حکم دیا تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسٍ يَتَقَدَّمُ أَبَا بَكْرٍ، ابو بکر سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ انصار نے کہا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، اللہ کی پناہ ہم ابو بکر سے آگے بڑھے۔ خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر بیعت ہوئی۔ حضرت عمر نے ایک بات کی، حضرت عمر فرمانے لگے من لہ هذه الثلاث، میں تین باتیں کہتا ہوں ابو بکر کے علاوہ کسی کے اندر ہے تو مجھے بتاؤ۔ نمبر ایک، قرآن کہتا ہے اذ ہما فی الغار، ایک اللہ کے نبی ہما میں، دوسرا کون تھا؟ ابو بکر۔ نمبر دو، قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا،
یہ عجیب بات کی، اذ یقول صاحب ہی، یہ کس کو کھا؟ ہما میں دوسرے کون تھے؟ لا تحزن کا خطاب کس کو ہے؟ یہ 3 صفات کسی کے اندر ہے تو بتاؤ، کہا جی نہیں ہے، کہا ابو بکر کے اندر لہذا بیعت ان کی ہوگی۔ میں خیر عرض کر رہا، خلاصہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی اور آپ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا اور صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ المستدرک علی الصحیحین میں ہے اجمع صحاب النبی واستخلفوا ابا بکر، صحابہ کرام کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلافت پر اجماع ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں جو شخص ابو بکر کو پیغمبر کے جانے کے بعد خلیفہ اول بلا فصل نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے پھر خلیفہ نامزد ہوئے، آپ نے خطبہ بیان کیا، آپ نے تقریر بیان فرمائی اور بڑی تفصیلی گفتگو صدیق اکبر نے فرمائی ہے کہ دیکھو میرے ذمے ہے، میں اگر کوئی طاقتور ہو اور اس کے اوپر حق ہو تو میں لے کے دوں گا، اگر کوئی کمزور اس کا حق ہو میں حق اس کا وصول کروں گا، طاقتور سے حق لوں گا اور کمزور کا حق دوں گا تو میں اس کی پرواہ نہ کروں۔ یہ صدیق اکبر نے لوگ بہت ساری باتیں سمجھائیں اور ایک بہت بڑی عجیب بات کی، فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، میں اللہ رسول کی اطاعت کروں تو میری کرو، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اور اگر میں معصیت کی بات کروں تو میری اطاعت تم تو کبھی نہ کرنا۔ کتنی بڑی بات، خلیفہ بننے کے بعد پہلی گفتگو ہو رہی ہے۔ خیر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو خلاصہ تھا گفتگو کا، ایک تقریر کا، میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، احساس برتری اور تکبر سے برات۔ نمبر 2، ہر حال میں حق کا ساتھ دینے کا حکم۔ نمبر 3، سچائی کی تعریف اور جھوٹ کی مذمت۔ نمبر 4، کمزور کو دلاسا، طاقتور کو تنبیہ۔ نمبر 5، ترک جہاد کی ذلت امیز انجام سے آگاہی۔ نمبر 6، بے حیائی کو خدا کا عذاب کا سبب قرار دینا۔ نمبر 7، اطاعت امیر کے بنیادی اصول سے آگاہی کرنا۔ نمبر 8، عصمت کو خاص نبوت قرار دینا۔ نمبر 9، اہم العبادات نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 10، مختصر خطبہ دے کر وقت کی قدر و قیمت بتانا۔ صدیق اکبر نے کس طرح بات سمجھائی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ نامزد ہوئے، خلافت کے بعد آپ کے بہت سارے کارنامے ہیں جو آپ نے سر انجام دیے، ان میں سے اہم ترین مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہے۔ مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنا ہے۔ اس نے دعوی نبوت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور مدینہ میں آیا، لیکن خود نہیں آیا، باہر رکا، اللہ کے نبی وہاں تشریف لے کے گفتگو ہوئی، اس نے کہا اگر آپ مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ یا حکومت دو تو میں آپ کی اتباع کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم خلافت کی بات کرتے ہو، جانشینی کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے اللہ وفی ید رسول اللہ قطعۃ جرید، لکڑی کا ٹکڑا تھا، فرمایا تم اگر مجھ سے یہ مانگو میں اس پر بھی تم سے معاہدہ نہیں کرتا اور تم اپنے انجام کو پہنچ کر رہو گے۔ فرمایا کہ میں جاتا ہوں، یہ میری طرف سے حضرت ثابت موجود ہے، یہ تم سے گفتگو کر لیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کی سرکوبی کی ہے خلافت کے بعد۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت بڑا فتنہ مانعین زکوٰۃ کا تھا کہ انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پیغمبر کے جانے کے بعد ابو بکر تمہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں تمہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لو منعونی اقارا لیؤدون الی رسول اللہ لاقتلوہم، ایک رسی جو پیغمبر کے دور میں زکوٰۃ دی جاتی میں وہ بھی وصول کروں گا، نہیں دو گے میں تمہارے ساتھ قتال کروں گا۔ اٹھائیے صحیح بخاری میں صدیق اکبر کا یہ تفصیلی گفتگو موجود ہے 1399۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے صدیق تم کیسے قتال کرو گے، تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ صدیق اکبر نے عجیب بات فرمائی، فرمایا عمر یاد رکھ لو یہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فإن الزکاۃ حق المال واللہ لو منعونی اقالا، کون شخص ہے جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، اگر نماز کو چھوڑنا اور اس کا اعلانیہ انکار کرنا کفر ہے تو زکوٰۃ کا انکار کر دینا بھی کفر ہے۔ یہ کیسے کلمہ گو ہے؟ اب یہاں سے دیکھیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، کلمے کے تحت ان کی تمام چیزیں ماننے سے مسلمان ہوتا ہے۔ ایک چیز کا بھی انکار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ صدیق اکبر نے کتنی کھل کر بات کی ہے۔ خیر حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھی شرح صدر فرما دیا، صدیق اکبر نے مانی زکوٰۃ کے فتنے کو اڑا کے رکھ دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں یہاں تک صدیق اکبر کے بارے میں لکھا ہے، علامہ سیوطی تو لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر ارتداد کے دور میں پیغمبر کے بعد ایسے کھڑے ہوئے جیسے کوئی نبی کھڑا ہوتا ہے، تمام فتنوں کے خلاف تنہا کھڑا ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر یوں کھڑے ہو گئے۔ ایک ایسا وقت آیا
کہ صدیق اکبر عمر کو فرما رہے یا عمر انت جبار فی الجاہلیہ و حوار فی الاسلام. عمر جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا بہت دلیر تھا، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بزدلی والی باتیں، میں تنہا لڑوں گا. حضرت عمر بزدل نہیں تھے، مقصد یہ تھا یہ فتنہ یہ فتنہ یہ فتنہ، بہت سارے فتنے ہیں، یہ چھوٹے فتنے کو مؤخر کر لو. صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، میں بڑے فتنے کا بھی کلا کما کروں گا، چھوٹے فتنے کا بھی کلا کما کروں گا، خارجی فتنے بھی بٹاؤں گا، داخلی فتنے بھی بٹاؤں گا. یہ صدیقی مزاج سمجھو، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج ہے، مزاج صدیقی ہے. بڑے فتنوں کو مٹاتے ہوئے، بڑے فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے چھوٹے فتنوں کو نظر انداز نہیں کرتے، اس پر بھی نگاہ رکھتے ہیں. ہم بڑے فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے چھوٹے فتنوں پہ نگاہ رکھتے ہیں، یہ مزاج صدیقی ہے. بڑے فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے چھوٹے فتنوں کو نظر انداز نہیں کرنا. اور یہی مزاج ہمارے بر صغیر میں شیخ الہند کا تھا رحمہ اللہ تعالی. جہاں بڑے فتنے اور خارجی فتنے انگریز کا مقابلہ کیا ہے، وہاں داخلی فتنے ابھرنے والے ان کا مقابلہ بھی حضرت شیخ الہند نے کیا ہے. میں اس پر گفتگو شیخ الہند سیمینار میں کر چکا ہوں، نہ ہو تو پھر کبھی رکھ لیں، میں پھر تفصیل سے بات عرض کر دوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قافلہ بھیجا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایات فرمائی کہ جب تم نے جہاد کے لیے نکلنا ہے تو تم نے کیا کیا کام کرنے ہیں اور تم نے کیا کیا کام نہیں کرنے. اللہ اکبر. میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا لا تخونوا، نمبر ایک خیانت نہ کرنا، ولا تغلوا، اللہ اکبر. فرمایا تم ملاوٹ سے کام نہ لینا، ولا تغدروا، دھوکہ نہ کرنا، ولا تمثلوا، مقتولین کے اعضاء نہ کاٹنا، ولا تقتلوا طفلا صغیرا او شیخا کبیرا ولا امرأۃ، بے قصور بچہ بوڑھا عورت کو نہ مارنا. نمبر 6 ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوا ولا تقطعوا شجرۃ مثمرہ، پھلدار درخت ہو اس کو تم نے کاٹنا نہیں ہے، اس کو ختم نہیں کرنا، اس کو جلانا نہیں ہے، اس کو رہنے دو. نمبر 7 ولا تذبحوا شاة ولا بقرہ ولا بعیرا الا لمأکلہ، کسی اونٹ اور بکری کو کھانے کی غرض سے ذبح کرو، ویسے جانور نہیں مارنے. نمبر 8 وسوف تمرون باقوام قد فرغوا انفسهم في الصوام فدعوهم وما فرغوا انفسهم له. تمہارا ایسی قوم سے گزر ہوگا، دشمن ہوں گے، ہمارے مخالف ہوں گے، عبادت خانوں میں گر کے اپنی عبادت کر رہے ہوں گے، تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، ان کو چھوڑ دینا. اللہ اکبر. وستقدمون على قوم یاتونکم بآنیۃ فیہا الوان الطعام فاذا کلتم منها شیئا فاذکروا اسم اللہ علیہ. تم ایسی قوم سے گزرو گے جو کھانے تمہیں پیش کریں گے، اللہ کا نام لے کر کھانا، بغیر اللہ کے نام کے نہ کھانا. وتلقون اقواما قد فحصوا اوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب. اللہ اکبر. فاخفقوهم بالسیف خفقا، تم ایسے لوگوں سے ملو گے جن نے سر کا درمیانی حصہ منڈوایا ہوگا، سر کے چاروں اطراف میں بال لٹکائے ہوں گے، انہیں تلوار سے مارنا، انہیں مار دینا. اس دور میں ایسے ہوں گے، خاص کوئی شعار ہوگا کفر کا، ان دفعوا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر چلو. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جنگی مہمات آپ کے دور میں تھی، فتوحات کا آپ کا زمانہ تھا، اور آپ نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، خصوصاً فتنوں کے خلاف صدیق اکبر نے بہت کردار ادا کیے. پیغمبر کے جانے کے بعد جو فتنوں نے سر ابھارا تھا اس کا کلا کما صدیق اکبر ہی کر سکتے تھے، اور حق ادا کیا ہے نبوت کے بعد فتنوں کی سرکوبی کا. پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ وہ جمع قرآن ہے. حضرت عمر صدیق اکبر کی خدمت میں آئے کہ قرآن کریم صحابہ کرام کے قلوب میں ہے، وہ شہید ہو رہے ہیں، قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن جمع کر لو. صدیق اکبر نے کہا عمر مجھے ایک بات بتاؤ، کیف تفعل شیئا لم یفعل رسول اللہ، جو کام اللہ کے نبی نے کیا تم کیسے کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا واللہ خیر، صدیق بہتر ہے کر لو. اتنا بار بار حضرت عمر نے عرض کیا کہ صدیق اکبر کا اللہ نے سینہ کھول دیا. فرماتے ہیں فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری لذالک، میرا سینہ کھل گیا. پھر کیا طے ہوا؟ زید کو بلاؤ. حضرت زید کو یہ بات سمجھ آئی کہ زید جنگ یمامہ ہوئی، صحابہ بہت بڑے شہید ہو گئے، حفاظ، کہ قرآن ضائع نہ ہو جائے. پھر انہوں نے بات کہہ دی، اللہ کے نبی نے یوں جمع نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ پھر صدیق اکبر نے وہی بات عمر و زید سے گئی، اسی میں بہتری ہے. اور اتنی مرتبہ کا زید فرماتا ہے مجھے شر صدر ہو گیا.
پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جمع کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا میرے لیے آسان تھا، اور جمع قرآن آسان مشکل تھا، احتیاط بہت تھی اس میں، ہلکی سی غلطی قیامت تک کہ میرے کھاتے نہ پڑ جائے۔ خیر قرآن کریم جمع ہوا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری باب جمع القرآن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے اعظم الناس فی المصاحف اجرا ابو بکر رحمۃ اللہ علی ابی بکر، قرآن کریم کے بارے میں سب سے زیادہ اجر کے مستحق ابو بکر ہیں۔ هو اول من جمع کتاب اللہ، هو اول من جمع کتاب اللہ، یہ پہلا شخص ہے جس نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا نا ابو بکر پہل کی ہے، دیکھیے ایک حوالہ اور آپ کے سامنے آ گا۔ هو اول شخص، وہ پہلا شخص ہے، وہ اول من جمع کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ کو جمع کیا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فقہی خدمات بہت ہیں، کلالہ کی تفسیر میں کردار ادا کیا، جدہ کے مسئلے پر ادا کیا، جد کے مسئلے پر کیا، حد شرب خمر کے بارے پوری وضاحت کی اور صحابہ کو متفق کیا۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 142 احادیث مروی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 142 احادیث آپ سے مروی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کردار ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت ہے، پیغمبر کے ساتھ عشق ہے، نبوت کے فدائی ہیں، نبوت کے شیدائی ہیں، اور تاریخ اسلام کا سنہری ستارہ ہے، اور اسلام کی بنیادوں میں ایک بنیاد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تعلق تھا صحابہ کرام کے طبقے سے، خصوصاً اہل بیت سے، وہ بہت قابل ذکر تھا۔ صحیح بخاری 1712 حدیث، صدیق اکبر فرماتے والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، فرمایا میں اپنے خاندان سے صلہ رحمی کروں، اللہ کی قسم مجھے اس سے زیادہ پسند ہے میں پیغمبر کے خاندان سے قرابت کروں، صلہ رحمی کروں، تعلق کروں اور ان کے اوپر خرچ کروں۔ حضرت حسن بن علی سے کیا محبت ہے، ایک عجیب جملہ آپ نے فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حسن پاس سے گزرے، فوضع علی عنقی، اپنے کندھے پر اٹھا لیے، گردن کندھے پر، پھر کہا بی ابی، میرا والد حسن تجھ پر فدا ہو، شبیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاشبہ علی، حسن تو حضور کے مشابہ علی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا، وعلی معہ فجعل یضحک، علی المرتضی جملہ سن کر مسکرا پڑے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 8105۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے والد علی سے ای الناس خیر بعد رسول اللہ، حضور کے بعد سب سے افضل شخص کون ہے؟ فرمایا ابو بکر، ابو بکر۔ میں نے کہا ثم، پھر کون ہے؟ فرمایا عمر، پھر ان کے بعد عمر ہے۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی رائے بھی یہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3677، کہتے ہیں انی لواقف فی قوم فدعوا اللہ عمر الخطاب وقد وضع علی سریرہ اذا رجل من خلفی قد وضع مرفقہ علی منکبی یقول رحمک اللہ ان کنت لارجو ان یجعلک اللہ ما صاحبیک لانی کثیرا ما کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر رضی اللہ جب فوت ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چارپائی موجود تھی، آپ کے جسم مبارک چارپائی پر تھا، جنازہ رکھا گیا، لوگ دعائیں کر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص میرے پیچھے میرے کندھوں پر کونیاں رکھی اور وہ عمر کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا اللہ آپ پر رحم کرے، رحمک اللہ۔ مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان دونوں کے ساتھ ہی رکھے گا، یعنی آپ کی وفات ان دونوں کے بعد ہوگی اور تم ان کے ساتھ رہو گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لأنی کثیرا ما کنت اسمع رسول اللہ، میں نے کئی بار اللہ کے نبی سنا، اب یوں فرماتے کنت و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ کبھی آپ فرماتے فعلت و ابو بکر و عمر، میں نے ابو بکر عمر نے کام کیا۔ کبھی فرماتے وانطلقت و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر عمر اکٹھے چلے۔
تو اتنی مرتبہ میں نے تینوں کا اکٹھا تذکرہ حضور سے سنا کہ میں سمجھتا تھا کہ اب حضور، پھر ان کے بعد ابو بکر، پھر عمر، اب آپ کی باری ہے اور آپ ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ خیر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سنہری کردار کے ساتھ اس دنیا سے گئے۔ بالآخر وہ وقت آیا جو ہر کسی پہ آتا ہے، ہمارے اوپر بھی آنا ہے۔ 13 ہجری اور جمادی الثانی آپ بیمار ہو گئے، 15 دن آپ بیمار رہے، اور 22 جمادی الاخری مغرب اور عشاء کے درمیان آپ اس دنیا کو چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دار آخرت میں منتقل ہو گئے۔ یہاں ایک واقعہ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ الشریعہ للآجری، حدیث نمبر 1861، امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ وفات 360 ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ صدیق اکبر جب وفات کا وقت آ گیا، آپ نے فرمایا اذا مت وفرغتم عن جہازی فاحملونی حتی تقفوا بباب البیت الذي فيه قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقفوا في الباب وقولوا السلام عليك يا رسول الله هذا ابو بکر يستأذن فإن أذن لكم وفتح الباب وكان الباب مغلقا فأدخلوني فادفنوني وإن لم يؤذن لكم فأخرجوني إلى البقيع وادفنوني ففعلوا، کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرا تم جنازہ پڑھ لو، میری چارپائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حجرہ عائشہ کے باہر رکھ دینا، وہاں سلام پیش کرنا، آپ سے اجازت منگنا، اگر اندر سے اجازت مل جائے، دروازہ کھل جائے، مجھے اندر داخل کر کے دفنا دینا، اجازت نہ ملے، اجازت نہ ملے، مجھے جنت البقیع میں لے جانا، پھر وہاں دفن کرنا۔ اللہ اکبر، پھر وہاں دفن کرنا۔ صحابہ نے اسی طرح کیا۔ فلما وقفوا بالباب، دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، وقالوا ھذا، کہا حضور یہ شخص ہے، اللہ اکبر، یہ شخص ہے، اجازت لینی ہے۔ سقط القفل، دروازہ تالا گر پڑا۔ وانفتح الباب، دروازہ کھل گیا۔ وسمع ہاتف من داخل البیت، اندر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست تک پہنچا دو، فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، اس لیے کہ دوست اپنے دوست کا مشتاق ہے۔ پھر صدیق اکبر دفن ہوئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اپنے نظریے کی بھی حفاظت فرما رہے ہیں، اور کس طرح پیغمبر پاک پر آپ کو اعتماد ہے کہ وفات کے بعد بھی میرے ساتھ یوں ہی وفا ہونی ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باکمال اور اونچے درجے کے صحابی تھے۔ قرآن کریم میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل موجود ہیں، احادیث میں فضائل موجود ہیں۔ میں چند ایک عرض کرتا ہوں وقت کے اختصار کو سامنے رکھتے ہوئے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب دو آدمی غار میں تھے، ایک حضور اور ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کہا اپنے ساتھی کے لیے؟ حضور نے کہا ابو بکر کے لیے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن نے پیغمبر کا ساتھی کہا، اس سے بڑا کمال کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے تفسیر مفاتیح الغیب فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ہے، من انکر ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ کان کافرا، جو شخص ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 17-18، فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ایسا متقی شخص جو مال کی پاکیزگی کے لیے صدقہ کرتا ہے، اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا، جہنم سے بچایا جائے گا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں
اجمع المفسرون منا علی ان المراد منہ ابو بکر۔ امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین رازی بن حسن بن حسین رازی، وفات 606 ہجری، تفسیر کبیر۔ مفسرین کا اجماع ہے اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ میں نے عرض کیا میں بہت کم واقعات پیش کر رہا ہوں، آیات اور احادیث پیش کر رہا ہوں مناقب بیان کرنے کے لیے، آپ کے وقت کا خیال کرتے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3656، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر ولکن اخی وصاحبی، اگر میں امت میں کسی کو خلیل بناتا تو میں خلیل ابو بکر کو بناتا، لیکن ابو بکر میرا بھائی ہے اور میرا صحابی ہے۔ کیا مطلب؟ خلیل خلت سے ہے، خلت کے دو معنی ہیں، ایک معنی حاجت اور ایک معنی خصلت اور عادت۔ یہاں خلت حاجت سے ہے، یعنی اگر میں کسی شخص کو ایسا بناتا کہ اپنی ساری حاجات اس کے سامنے رکھتا تو وہ ابو بکر تھا، لیکن میں نے چونکہ اپنی ساری حاجات اللہ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس لیے میں خلیل کی بجائے اس کو بھائی اور صحابی کہہ رہا ہوں۔ اور قرآن کریم میں جو حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا، ابراہیم خلیل ہے، یہ بات سمجھنا، ابراہیم خلیل اللہ، وہ خلیل ہے نا، کیوں؟ وہ خلت بمانا خصلت سے ہے، اس لیے حضرت ابراہیم میں خلال حمیدہ، خصائل حمیدہ جمع ہیں تو ان کو خلیل کہا گیا، اور یہ خلت بمانا حاجت سے ہے کہ اگر میں کسی شخص کو ایسا بناتا کہ تمام حاجات اس کے سامنے رکھتا، ابو بکر سے بہتر کوئی نہیں تھا، لیکن خلیل میری حاجات اللہ ساری پوری فرماتے ہیں، لیکن یہ میرا بھائی ہے اور میرا دوست ہے۔ جہاں ضرورت پیش ہے اسباب کے درجے میں آپ نے صدیق اکبر کو حاجات کے لیے سامنے رکھا ہے، عمومی بات فرمائی ہے کہ میں ساری حاجات میں اس پر اعتماد اگر کر سکتا تو وہ صرف ابو بکر ہے۔ اسی طرح سے بخاری حدیث نمبر 3666، حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب یعنی الجنہ، اللہ اکبر، یا عبد اللہ ھذا خیر فمن کان من اہل الصلاۃ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص ہر چیز کا جوڑا خرچ کرتا ہے، بکری بھی ہے بکرا بھی ہے، جوڑا جوڑا خرچ کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، یا عبد اللہ، یہ بہتر ہے اس سے جو تو نے خرچ کیا۔ فمن کان من اہل الصلاۃ دوی من باب الصلاۃ، نمازی کو باب الصلاۃ، نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد دوی من باب الجہاد، مجاہد کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل صدقہ دوی من باب صدقہ، صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ سے بلائیں گے۔ ومن کان من اہل الصیام دوی من باب الصیام ومن باب الریان، جو روزے زیادہ رکھتا ہے اس کو باب الصیام سے جنت پر بلایا جائے گا۔ فقال ابو بکر ما علی ھذا الذی یدعى من تلک الابواب من ضرورہ وقال هل يدعى منها كلها عہد یا رسول اللہ، صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ جسے ان سارے دروازوں سے بلایا جائے اسے تو کوئی پریشانی ہو ہی نہیں سکتی، جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے کوئی پریشانی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی ایسا بھی ہے جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ابو بکر کوئی اور ہو نہ ہو تو ہے، تجھے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ یہ میں اپنے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، قال نعم، ہاں ابو بکر ان تکون منہم، امید ہے تو ان میں سے ہوگا۔ اچھا، اسی طرح حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2338، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج اگر تم میں کسی نے روزہ رکھا ہے، ابو بکر نے کہا میں نے، انا، فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، آج کسی نے نماز جنازہ پڑھی ہے، ابو بکر نے کہا انا، جی میں نے پڑھی ہے۔ فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں نے کسی مسکین کو تم میں سے کسی نے کھانا کھلایا ہے، ابو بکر نے کہا جی انا، حضور میں نے کھلایا۔ فرمایا فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کسی نے بیمار پرسی کی ہے، کہا جی انا، میں نے کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، اللہ،
اب یہ خصلتیں کسی ایک بندے کے اندر جمع ہوتی ہیں ساری، وہ بندہ جنتی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری مشکات المصابی حدیث نمبر 5508، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ سے فرمایا ینزل عیسیٰ بن مریم الی الارض، عیسیٰ بن مریم آسمان سے زمین پر آئیں گے، فیتزوج شادی کریں گے، ویولد لہ بچے ہوں گے، ویمکث 45 سنہ 45 سال رہیں گے، ثم یموت پھر فوت ہوں گے، فیدفن معی فی قبری پھر میرے ساتھ دفن ہوں گے، فاقوم انا وعیسیٰ بن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر، پھر قیامت کے دن میں اور عیسیٰ بن مریم اکٹھے اٹھیں گے، یعنی ایک مقبرے سے ابو بکر عمر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کس قدر فضیلت کی بات، یہاں ذہن میں رکھ لیں اس حدیث پاک میں عیسیٰ 45 سال تک رہیں گے، ایک روایت میں 7 سال ہے، ایک میں 40 ہے، ایک میں 45 ہے۔ 7 سال سے مراد حضرت مہدی کے ساتھ ہے، اور 40 اور 45 میں سے راجح 40 والی روایت جو مسند احمد کے اندر ہے، اس کی میں کچھ دن پہلے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عنوان پر گفتگو میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3666، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدین یکافئہ اللہ بہ یوم القیامہ، جس شخص نے بھی ہمارے اوپر احسان کیا ہم نے بدلہ دیا ہے، ایک ابو بکر رہ گیا، اس کے بدلے قیامت کو خدا ہی دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3670، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، ابو بکر تو حوض پر بھی میرا ساتھی ہوگا جس طرح غار کے اندر تو میرا ساتھی ہے، صرف یہاں صاحب نہیں وہاں بھی ہوگا۔ تاریخ الخلفاء حضرت سلیمان بن یسار فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصال الخیر 360 خصلہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فی خصلۃ منہا يدخل بها الجنہ، توجہ رکھنا، فرمایا کہ خیر اور نیکیوں کی 360 شعبے اور قسمیں ہیں، جب اللہ کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائیں تو 360 میں سے ایک اس کو دے دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ افی شیء منہا، کیا ان 360 میں سے کوئی خوبی میرے اندر بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نعم جمع من کل، ابو بکر تیرے اندر تو 360 کی ساری خوبیاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ تاریخ الخلفاء ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس کلہم یحاسبون الا ابا بکر رضی اللہ عنہ، قیامت کے دن ہر کسی کا حساب ہوگا، ابو بکر کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ لیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ کسی اور سب کا ہوگا، کوئی حساب کے بغیر جانے والا نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت کو حساب سب کا بھی ہو، ابو بکر کا حساب نہیں ہوگا، اللہ اس کو حساب سے بچائیں گے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4654، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس جبرائیل امین آئے، فاخذ بیدی، میرے ہاتھ کو پکڑا، فارانی باب الجنہ الذی تدخل منہ امتی، مجھے وہ جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ فقال ابو بکر یا رسول اللہ وددت انی کنت معک حتی انظر الی، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی وہ دروازہ دیکھتا جس سے امت جنت میں جائے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من شیء من امتی، فرمایا یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، ابو بکر میری امت میں جو لوگ جنت میں جائیں گے ان میں سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا۔ میں نے بتایا تھا ابو بکر پہل کرنے والا، اول کی میں نشاندہی کرتا چلا جا رہا ہوں۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، سب سے پہلے اپنا مال پیغمبر پر سب سے زیادہ لٹانے والے، جو سب سے پہلے غلاموں کو آزاد کرنے والے،
جو سب سے پہلے دعوت اسلام نبوت کے بعد دینے والے، جو سب سے پہلے اسلام کا خطبہ ارشاد فرمانے والے، جو سب سے پہلے اپنی کنواری بیٹی نبوت کے نکاح میں دینے والے، جو سب سے پہلے عشرہ مبشرہ میں سے 5 اصحاب کو پیغمبر کی خدمت میں مسلمان بنا کر لانے والے، جو سب سے پہلے فقراء مساکین پر مال صدقہ کرنے والے، جو سب سے پہلے غلاموں کو آزاد کرانے والے، جو سب سے پہلے کلمہ گو بانیوں کو آزاد کرانے والے، جو سب سے پہلے پیغمبر کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانے والے، جو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں مسجد کی تعمیر کے لیے جگہ خرید کر دینے والے، جو سب سے پہلے پیغمبر کے مصلی امامت پہ کھڑے ہونے والے، جو سب سے پہلے پیغمبر کے جانے کے بعد نبی کے خلیفہ بننے والے، جو سب سے پہلے پیغمبر پاک کے روضہ اطہر میں آپ کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہونے والے، جو سب سے پہلے پیغمبر پاک کی امت میں جنت میں جانے والے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ نے کس طرح نوازا ہے، اللہ میں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آخر میں حسب وعدہ کچھ اعتراضات پیش کرتا ہوں جو اہل باطل پیش کرتے ہیں، تاکہ ان کے جوابات دے کر بات کھول دی جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک اعتراض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید رہے، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ کیسی عاشق پیغمبر ہے جو مشکل میں نبی کے ساتھ نہیں تھے؟ جواب ملاحظہ فرمائیں، یہ اعتراض یا ضد کی وجہ سے ہے یا جہالت کی وجہ سے ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بھی ساتھ تھے جب پیغمبر شیب ابی طالب میں تھے۔ دلیل امام ابو محمد عبد الملک بن حشام المعافری رحمہ اللہ وفات 217 ہجری السیرۃ النبویہ میں لکھتے ہیں۔ امام ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ بن احمد السہیلی رحمہ اللہ وفات 581 ہجری الروض الانف میں لکھتے ہیں۔ امام سلیمان بن موسیٰ بن سالم الحمیری رحمہ اللہ تعالی وفات 634 ہجری الاکتفاء بما تضمنہ من مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں۔ امام ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی الدمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری السیرۃ النبویہ میں لکھتے ہیں۔ امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی رحمہ اللہ وفات 942 ہجری سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے شیب ابی طالب میں جو آپ کے محصوری اور قیاد کے دن تھے اس پہ ایک طویل قصیدہ لکھا۔ اس میں ایک شعر یہ تھا، ہم رجعوا سہل بن بیضاء اراضیہ وسر ابو بکر بہا و محمد۔ اللہ اکبر۔ قصیدہ بہت طویل ہے، میں اس کے ایک شعر پڑھ رہا ہوں جو ہماری دلیل سے تعلق رہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم رجعوا، ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیب ابی طالب میں جو 3 سال قید کے تھے اس پر ایک تفصیلی قصیدہ لکھا۔ اس کا ایک شعر ہے، ہم رجعوا سہل بن بیضاء اراضیہ وسر ابو بکر بہا و محمد۔ قریشیوں نے بیضاء کے بیٹے کو خوش کر کے واپس کر دیا، محمد اور ابو بکر دونوں اس پر خوش ہو گئے۔ تو صدیق اکبر تو شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ تھے۔